نعمان جرمنی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ہم دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، میں 1 ماہ کے لیے پاکستان چلا گیا، پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں بھی اس سے اب تک محبت کرتا ہوں، لیکن وہ نان مسلم ہے اور کہتی ہے اس کے میرے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کوئی ایسا حل بتائیں جس سے وہ مسلم ہو جائے اور مجھ سے نکاح کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی خاتون کو پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر سکتے ہو، بلکہ نکاح کرو تم جو تمہیں پسند ہو۔ غیر مسلم بھی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اپنا کردار ایسا کریں نا، اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ میں مسلمان ہوں، دیکھو میرے اندر جناب یہ کوالٹیز ہیں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ ہمارے ہاں جناب اسلام پیش کیا جاتا ہے، نمونہ کوئی نہیں ہمارے پاس، ماڈل کوئی نہیں ہمارے پاس۔ جب ہمیں بتانا ہو نا مسلمان، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھتے ہیں۔ اور تم خود کیوں نہیں اس قابل کہ تمہاری زندگی سے جناب اسلام کا اظہار ہو؟ میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے اسلام، ایک ہے مسلمان۔ اسلام ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام جب تک کسی بندے کے اندر آ کے تو نمونہ پیش نہیں کرے گا، تب تک آپ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں۔ وہ مسلمان تھے کہ جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہم ہیں، نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بڑی عبادات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فراڈ بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اندر ہوں گی تو کون ہم سے متاثر ہوگا جناب؟ اپنا کردار ایسا پیش کریں اس خاتون کے لیے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو غیر مسلم ہے نا، وہ کہتے ہیں اسلام حق ہے لیکن مسلمان حق نہیں ہے۔ اسلام ٹھیک ہے، مسلمان ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام ضابطۂ حیات ہے، اس نے کسی بندے کے اندر آ کے تو جناب اپنا نمونہ پیش کرنا ہے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو ایسا شامل کر لیں کہ ہمارا چہرہ دیکھ کے لوگ کہیں یہ ہوتے ہیں مسلمان اور اسلام حق ہے۔ ہمیں کتاب پیش نہ کرنی پڑے، ہمیں کسی اور کی مثال نہ پیش کرنی پڑے، ہماری اپنی مثال ایسی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولیں، فراڈ سے بچیں، دھوکہ دہی سے بچیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کریں، اس کو یقینی بنا لیں، اپنی سیرت اس کے سامنے پیش کریں تو یقیناً وہ مسلمان ہوگی۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایسی کمی تو ہوگی نا جناب کہ جہاں پر آپ نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ متنفر ہے۔ بہرحال اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر تو وہ اہل کتاب ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کے بعد بھی آپ اس کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے اس مسئلے کے بارے میں بتا تو دیا، مگر یہ نعمان جو جرمنی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ساتھ رہتے تھے دونوں، اب پتہ نہیں ایک گھر میں رہتے تھے یا کالج میں رہتے تھے یا بازار میں، یہ وضاحت نہیں کی، لیکن وہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ جائز ہے ایک ساتھ رہنا ان کا؟ یا یاد رکھیں کسی بھی خاتون کے لیے یا کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ اکیلے کسی کمرے کے اندر، کسی جگہ پر بھی، کسی گھر کے اندر اکیلے رہیں۔ یار اگر آپ نے تعلیمات اسلامیہ کو پڑھا ہوتا تو ایسا معاملہ نہ ہوتا کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ اکیلے میں رہیں۔ آپ کے اندر سے جو آپ کا ضمیر ہے، کیا اس نے آپ کو یہ اجازت دی تھی؟ کچھ تھوڑا سا تو کبھی آپ کے دل میں یہ آیا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کیوں رہ رہا ہوں؟ اور ظاہر ہے جب رہیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے جناب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ یا مرد کسی خاتون کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتی ہے یا بیٹھتا ہے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ نے کوئی ایسا کوئی غلط قدم اٹھایا ہو، اگر اٹھایا ہے تو اس پر توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگیں، اور اپنے معاملات کو بھی ذرا ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک شریعت کے پابند ہیں۔ اگر اس سے باہر نکلیں گے تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں جناب، اس پر غور کریں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، علیحدگی میں رہنا بھی گناہ تھا، اگر آپ نے توبہ ابھی تک نہیں کی تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگیں، توبہ تائب ہوں۔ اور رہی بات یہ کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مسلمان کریں، پھر نکاح کریں، بہتر یہ ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتی، اہل کتاب ہے، ویسے بھی نکاح کر سکتے ہیں، بعد میں بھی اس کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگرچہ ہم اکٹھے رہتے ہیں لیکن ہماری نیت صاف ہوتی ہے، تو جائز ہے اس طرح سے؟ نیتیں صاف زبان سے تو آپ کہہ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی کام سے منع کیا ہے نا
تو ہمیں اس سے باز رہنے کے اندر ہی عافیت ہے۔ نیتیں جتنی مرضی آپ ظاہری صاف، یہ جو آپ کے ذہن میں آئے گا نا، یہ بات، یہ میں قاری صاحب عوام سے مخاطب ہوں کہ یہ جو ذہن میں بات آئے گی نا، ہماری نیت صاف ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا جناب، کیونکہ نیتیں تو صاف نہیں ہو سکتی۔ کسی خاتون کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علیحدگی میں بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر نیتوں کا مسئلہ نہیں، شریعت کے حکم کے پابند ہیں جناب۔ ہم اپنی عقل کو قربان کر، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دو، اسی میں عافیت۔ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عورت اور مرد اکٹھے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں علیحدگی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ، یہ دونوں اللہ والے تھے، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، یہ بھی الگ کمرے میں اگر بیٹھ جائیں تو بھی حرام، تو بھی غلط ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے جو بزرگ ہیں، اتنی ہستیاں ہیں جو کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے حوالے سے یہ اتنا سخت معاملہ ہے، تو ہم تو ویسے ہی عام بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ مفتی صاحب ہر مسئلے کا جواب اعتدال کے ساتھ دیکھتے ہیں اور آپ سب بھی اس کو سنتے رہتے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی دینی اور شرعی اور اخلاقی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ہم پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کر کے ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ پوچھتے ہیں کہ کیا واش روم میں موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی عجیب سوالات ہیں جی آج کل کے، ہونے چاہیے۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ پھر لے جایا کریں، وہاں پر ہی کچھ بیڈ بھی لگا لیں اور سارے معاملات وہیں کر لیا کریں۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اذا مات الحیا ففعل ما شئت، او کما قال، کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیا ختم کر کے تو اپنی من مانی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی حیا کو قائم رکھیں۔ یہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ اگر حیا نہیں تو جانور اور انسان میں کیا فرق جناب؟ جانور بھی اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق زندگی گزارا ہے، کوئی اس کو شرم و حیا نہیں ہے۔ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہرحال حیا کو قائم رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسی صورتحال کے اندر آپ واش روم میں اگر موبائل استعمال کرتے ہیں تو یہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا۔ ایمرجنسی ہو جائے اگر